टैक्स के निजाम में बिगाड़, असल जिम्मेदार कौन? हजारों अरब की टैक्स चोरी, खराबियां बदस्तूर बरकरार। हर शख्स अपने हिस्से का टैक्स अदा करे, ऐसी पॉलिसीज कहां हैं? रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो हमारे मुल्क की टैक्स पॉलिसियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बेइंतहा बसीदा निज़ाम है जिसका मकसद अमीरों को फ़ायदा पहुंचाना और गरीबों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। विद होल्डिंग टैक्स रेजीम के मुतालिक भी बहुत सारी आरा पाई जाती हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक बड़ा चंक रखता है और डायरेक्ट टैक्सेशन एक छोटा चंक रखता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन के नतीजे में जिन बड़े बड़े टैक्स पेयर्स को फिर टैक्स कलेक्ट करके जो मराद दी जाती हैं उनका मुझसे ना पूछें। लोगों की ऐसी राय है कि वो लोग फिर क्या करते हैं, जो ये बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मर्जी की कीमतें का तयन अपनी मर्जी की कीमतों का तयन करती हैं प्रोडक्ट्स के लिए। ये बड़ी हैरान कुन सी बात है। जो टैक्स दे रहा है वो भी अपना काम पूरा कर रहा है और जो नहीं दे रहा वो तो कर ही रहा है। तो सबकी जो है वो मज़े लगे हुए हैं इस टैक्स निज़ाम के अंदर। अगर देखें हकीकत बड़ी कड़वी आपको बताता हूँ, बैनुल अक़वामी कानून हो, कहीं का भी कानून हो, जंगल का भी कानून हो, तो बच्चे को बाप की सज़ा नहीं दी जाती। ये अकेला मुल्क है जहाँ पे अगर बाप ने टैक्स नहीं भरा तो बेटे के फीस बिल में टैक्स लग के आता है। सलाम पेश करता हूँ ऐसे पॉलिसी मेकर्स को। साथ ही साथ आइन कहता है कि शादी यानी मैरिज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप मुझे बताएं कि कौन सी मैरिज वाली ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ? शादी हाल का टैक्स, शादी के खाने पे टैक्स, शादी के लिए जो कोल्ड ड्रिंक आती है उस पर टैक्स, हर जगह पर टैक्स। फिर कहते हैं शादी को महफूज रखा जाएगा, शादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। समझ में नहीं आती ये क्या मामला आते हैं। फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है। ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है जो कि यकतरफा है, एक किस्म या एक तबके के लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है और दूसरा तबका बेचारा वो रिसीविंग एंड पर रहता है, हमेशा परेशान रहता है। गरीब आदमी जो मसनूआत ख़रीदता है सब पर सेल टैक्स देता है। इनडायरेक्ट टैक्स की लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े कंसोर्शियम होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, बिस्किट खाते हैं, पापे खाते हैं, चाय पीकर उन्हें हज़म करते हैं और उसके बाद जनाब टैक्स का निज़ाम वहीं का वहीं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अयाज शौकत साहब, जो कि माहिर उमूर टैक्स हैं, एक वकील भी हैं। आपको वेलकम करता हूँ शो में। अयाज शौकत साहब, बुनियादी तौर पर ये जो जज्बात आप मेरे देख रहे हैं ये आम आदमी के जज्बात हैं, जिस बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे साथ हाथ हो गया है, मेरी जेब में से पैसे निकाले जा रहे हैं, मैं मोबाइल पे कॉल करता हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं गाड़ी ख़रीदता हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ता है। यानी आम आदमी जो भी काम कर रहा है उस पर टैक्स भर रहा है। दूसरे जो हैं वो लंदन में इलाज करा रहे हैं, टैक्स पॉलिसियाँ बनाने वाले लंदन में बीमार पड़े हुए हैं, इलाज करवा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारा 8 रुपए की गोली के पीछे मर जाता है, वहाँ पर भी कहीं पर भी उस पर टैक्स नहीं छोड़ा जाता। अयाज शौकत साहब, ज़रा मुझे ये बताएं टैक्स पॉलिसीज़ कैसे मुरतब की जाती हैं? कोई आपके जहन में कोई सेंट्रल आइडिया है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जहन में होता है? एक इंग्लिश राइटर है एडम स्मिथ, जी जी, उनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। बिल्कुल, उसके अंदर उन्होंने सिंपल करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि कोई भी टैक्स लॉ अगर किसी भी मुल्क में बनाएंगे तो उसके बेसिकली कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस हैं कि उसमें बेसिकली एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो उसमें जो एलिमेंट है वो है एबिलिटी टू पे टैक्स, कि आपने सबसे पहले उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं आपने ये देखना है कि क्या उसकी एबिलिटी भी है, क्या उसके अंदर एबिलिटी भी है। सेकंड उसमें है कन्वीनियंस, कि क्या उसका टाइम और प्लेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि क्या वो उसके पास टाइम उसको आप इतना दे रहे हैं कि वो टैक्स पे करे अपना, और उसको क्या ये प्लेस दे रहे हैं कि जहाँ पे वो टैक्स दे। अच्छा, कन्वीनियंस भी टैक्स में होनी चाहिए? देखिए कन्वीनियंस, मुझे तो लगा सिर्फ ख्वार करा के टैक्स लेना होता है, जैसे धक्के खा के टैक्स लेना होता है, कतारें बना के एक वकील के आगे हाथ, माजरत आप लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं वकीलों के आगे हाथ जोड़ के उन्हें कह के भाई पसंदीदा कोई रिटर्न बना दो, ऐसे
کنوینئنس بھی ہونی چاہیے. نہیں, ڈیفینیٹلی کنوینئنس ہونی چاہیے. جیسے اب نارملی انکم ٹیکس کے ریٹرن ہے وہ 1 جولائی سے 30 جون کے درمیان میں آپ اس کا ریٹرن فائل کرتے ہیں, لیکن آپ کو ایف بی آر اسپیشلی 30 سپٹمبر تک ٹائم ایکسٹینڈ کرتا ہے. 3 منتھس کا گریس پیریڈ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کے اندر ریٹرن فائل کریں. پھر نارملی آج کل جیسے آپ نے روٹین میں دیکھا کہ وہ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں 15 ڈیز کی, جو نارملی ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے 30 دسمبر تک. تو وہ کنوینئنس ہے کہ آپ کسی کو کنوینئنٹ ٹائم دے رہے ہیں کہ جی آپ اس میں اپنی ریٹرن فائل کر سکیں. اونلی ود ریفرنس ٹو ٹائم. اونلی ود ریفرنس ٹو ٹائم, ناٹ ایز. نہیں, ناٹ ایز. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ابیلٹی ٹو پے ٹیکس, کہ اگر کسی بندے کی ابیلٹی نہیں ہے اتنا ٹیکس پے کرنے کی تو کیا آپ اس کے اوپر ٹیکس اتنا لگا رہے ہیں. اب اس میں بیسکلی 2 ٹیکسز ہیں جو مینلی جو زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ جی ود ہولڈنگ ٹیکس ایک رجیم ہے. جی, ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم ایز سچ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم آپ لے کے آئے ہیں تو ٹیکس کلیکٹرز کا تو کام ہی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس لے لو, بس ٹیکس والوں کے متھے نہ لگانا. برا نہ ماننا, ایف بی آر میں بھی میرے بڑے دوست ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹیکس والوں کے بس ہم متھے نہ لگیں, کسی طرح ٹیکس والوں سے بچا لو, بس ہم ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹتے رہو. نہیں, اس میں بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس, دیکھیں بیسکلی اس کے اندر ایک چیز سمجھنے والی ہے. ایک ہے ٹیکس پیئر. اب ایک ٹیکس پیئر کا ایک ہے ود ہولڈنگ کرنے والا, وہ بھی ٹیکس پیئر ہے. ایک ہے ٹیکس کلیکٹر. اب جو ود ہولڈنگ ٹیکس جو کر رہا ہے ود ہولڈنگ, وہ ٹیکس کلیکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے. اب بیسک جو ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کسی کی ود ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں سارے لاز کے اندر کہ وہ ود ہولڈنگ ایک لمیٹڈ پرسنٹیج ہے, وہ 100% کی ود ہولڈنگ نہیں ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر اس کی ٹیکس کلیکٹر کے سے جان نہیں چھوٹتی, ٹیکس کلیکٹر کے پاس پھر بھی جانا ہے جس کی ود ہولڈنگ ہو رہی ہے. اس میں صرف ایک مین ایشو ہے کہ جو آپ نے درمیان میں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا, ود ہولڈنگ ایجنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو کلیکٹ دا ٹیکس آن بہاف آف گورنمنٹ. اب اس کی آڈٹ, خیر اس بارے میں بھی بات کریں گے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک پاس آتے ہیں ناظرین اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر بریک گفتگو جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم ٹیکسیشن پالیسی کے بارے میں. عوامی نوعیت کے سوالات میرے ذہن کے اندر جو ہے بار بار ابھر کے آ رہے ہیں. میں اتنا پریشان ہوں, یقین کریں یہ غریب ملک ہے جہاں پر ٹیکسیشن از کنٹریبیوٹنگ ٹو انفلیشن. یہاں پر ٹیکسیشن پالیسی ایسی ہے جو کہ مہنگائی کی جانب لے کر جا رہی ملک کو, لیکن لوگ باز نہیں آ رہے. میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کسی ادارے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, لیکن پاکستان کا ایک ہی سرکاری ادارہ ہے جہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد, یقین کریں میں نام نہیں لوں گا, ریٹائر ہونے کے بعد جو افسر ہے نا اس کو گھر والے بھی کبھی نہیں پوچھتے, اور آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ ادارہ کون سا ہوگا. سوال کا جواب میں نہ دوں گا نہ میں اشارہ کروں گا, کیونکہ میرے بہت سارے لوگ. خیر یہاں پر میں آگے چلتا ہوں جناب ایاز شوکت صاحب کی جانب. ایاز شوکت صاحب, آپ نے کیننز آف ٹیکسیشن میں بات کی. سر میں آپ کو بنیادی قوانین کے اوپر لے جاتا ہوں. میں نے تو پڑھا تھا لا آف ٹارٹس. ٹارٹس مانے چوٹ, ٹھوکر, درد, پریشانی. لیکن ایک جناب وہاں پر قانون کے اندر, ہر قانون کے اندر بنیادی طور پر ایک بنیادی نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ بچے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگ سکتا. مائنرز آر سبجیکٹ ٹو نو لائبلٹی. تو مائنرز کے اوپر جب کوئی لائبلٹی نہیں آ سکتی, اور اکاؤنٹنگ ٹرمز کے اندر ٹیکس از اے لائبلٹی, تو آپ کا منفرد ملک ہے. باپ ٹیکس چور ہے, بچے کے فیس بل کے اوپر ٹیکس لگا کے دے دو. ہاں اسی تے وڈے چودھری نے بچے نال ظلم کر کے سانو بڑا مزہ ہوندا. یعنی کہ بچے کو ٹینشن دے کر باپ کو ٹینشن دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا قانون ہے جو کہ الاؤ کرتا ہے کہ مائنر سبجیکٹ ٹو لائبلٹی ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, بیسکلی اس میں مائنر کے اوپر ٹیکس نہیں لگ رہا. اب اگر اس طرح کانسیپٹ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جنرلی دیکھیں اگر پاکستان کے اندر کہ اس میں ہر کوئی بندہ اپنی انکم چھپا رہا ہے, وہ انکم پراپر انکم ڈکلیئر نہیں کرتا اپنی ٹیکس ریٹرنز کے اندر. تو جب تک آپ مائنرز کے اوپر, جیسے وہ اپنی اولاد کے اوپر, فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں کہ جی حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ وہ ایک ریلیجیس اس کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی جو ایئر ٹکٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا, لیکن لائبلٹی نہیں ہے نا سر, لائبلٹی نہیں ہے.
ٹیئر ٹکٹ لینا لائبلٹی نہیں ہے. نہیں وہ لائبلٹی دیکھیں, اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں. سر ایک بچہ آیا اس نے گلاس توڑ دیا. جی سر. ایک بچہ آیا اس نے گلاس توڑ دیا, اب کیا بچے کو قید کر لیا جائے گا؟ نہیں وہ تو ایک علیحدہ ہے, پینلٹی علیحدہ ہے, لیکن یہ تو جو انکم میں سے پیمنٹ ہو رہی ہے اس کی فی کی. اب اگر ایک بندہ اپنی انکم ڈکلیئر کرتا ہے کہ میری انکم ہی ٹوٹل پورے سال کی 2 لاکھ روپے ہے اور وہ اپنے بچے کی فیس دے رہا ہے 3 لاکھ روپے, ایک بچے کی فیس 3 لاکھ روپے سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن. آپ کیونکہ ایک وکیل ہیں تو آپ ایک پبلک آفیسر بھی ہو گئے, پبلک سرونٹ بھی ہو گئے, تو آپ ایک انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایک انٹرپریٹیشن ہے, ایک انٹرپریٹیشن بھی ہے. اور یہ آپ اگر اس طریقے کے کام نہیں کریں گے تو آپ یہ جو ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں, جو اپنی پراپر انکم ڈکلیئر نہیں کرتے, تو وہ آپ ان کو پکڑیں گے کیسے؟ نہیں میں سخت اختلاف کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ امیر کا بچہ ہو, غریب کا بچہ ہو, مڈل کلاس کا بچہ ہو, تعلیم اس کا بنیادی حق ہے. شریعت کے اوپر میں بات نہیں کرتا کیونکہ میرا رول ہے MMM کا, تو ملا متحدہ اور ملٹری ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا میں. اس وجہ سے میں جو ہوں شرعی معاملے کے اوپر بات نہیں کروں گا, لیکن آپ کا جو آل لا از ڈیرائیوڈ فرام ڈیوائن لا, اور تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو لا ہے یہ تو ڈیوائن لا سے ڈرائیو ہوا ہے. اب وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن تعلیم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا. سر معذرت ہاتھ جوڑ کے, تعلیم پر ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا. اگر آپ, میں اس کا شریعن کوئی تشریح نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ٹیکس نہیں لگ سکتا. فی لے سکتے ہیں جیسے اسکول فیس لیتا ہے, آپ یہ بولیں کہ وہ لائبلٹی ہے, فیس لائبلٹی نہیں ہے, ٹیکس لائبلٹی. بیسک ایجوکیشن کے اوپر تو ٹیکس نہیں ہے سر. اب اگر ایک کا بچہ وہ 3 لاکھ روپے فیس جمع کرائے گا تو اس کے اوپر تو ٹیکس بننا چاہیے کہ وہ 3 لاکھ روپے لایا کہاں سے. وہ بچے پہ نہیں لگ سکتا نا سر. بچہ دیکھیں سر, آپ قانون سے واقف ہیں, بینیفیشری ہوتا ہے ہر چیز کا, بینیفیشری وہ بچہ ہے. ٹائٹل فی بل کا جو ہے بچے کے نام پر ہے, باپ کے نام پر نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فی بل کا ٹائٹل جو ہوگا وہ ہمیشہ بچے کے نام پر ہوگا, اور اس کا بینیفیشری بھی وہی ہے. بچے پر ٹیکس نہیں لگ سکتا, امیر کا ہو یا غریب کا. قاتل زینب کا ہو اس کی بھی وہی سزا ہوگی, قاتل زینب کا ہو تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی. انتظار کا ہو کرولا والے کا تو اس کی سزا بھی قتل کی سزا ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی جو ہے وہ غریب زینب اس کی سزا فرق ہوگی اور انتظار کی فرق ہوگی. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر غریب کا بچہ اسکول میں پڑھے گا, اس کو اگر جو بینیفٹ ملے گا یا اس کو سزا ملے گی, تو اسی طرح امیر کے بچے کو بھی, مڈل کلاس کے بچے کو بھی ذرا دیکھنا پڑے گا. اور یہاں پر نان ٹیکس پیئر بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر. آگے لے کے جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی اس میں اسپیشلی میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر لوں, اس لیے کہ ایک ایشو آپ نے ریز کیا. اب اس میں ٹیکس لاز کے اندر بھی اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اس سے ایکسیڈ کرے گا تو اس کے اوپر وہ ٹیکس اپلیکیبل ہے, ادروائز اگر اس سے کم فی ہوگی تو اس پہ وہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہے. اب وہ فی سے جو ایکسیڈ کرنے والے, وہ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کے اندر کتنے لمیٹڈ ہوں گے, شاید 0.1% کے بچے ہوں گے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہاں پر ایک اور سوال آپ کو ڈال دیتا ہوں, کاؤنٹر کوسچن. سر ٹیکس آپ نے یہاں پاکستان میں اپنے بچے کو پڑھانے والے پہ لگا دیا, ادھر امریکہ میں اپنے بچے کو پڑھانے والے پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ یہاں پہ تو آپ لے لیتے ہیں لوڈنگ ٹیکس فیس بل کے اوپر. بتائیں وہ بچہ جو ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے, اب برگر بن کے واپس آئے گا یہاں پاکستان یا نہیں بھی آئے گا, اس کے فی بل کے اوپر کیوں امریکہ میں ٹیکس نہیں لگتا؟ دیکھیں بیسکلی اس کے اندر جو فی بل کے اندر جو ٹیکس انہوں نے انکارپوریٹ کیا گورنمنٹ نے, وہ بیسکلی وہ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہ جی کوئی بندہ اپنے بچوں کے اوپر کتنی فی پے کر رہا ہے, کوئی بندہ ایئر ٹریول کر رہا ہے تو کتنی اس کے اوپر ٹیکسز پے کر رہا ہے. تو بیسکلی وہ اس سورس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگر کوئی ہارورڈ سے پڑھ کے آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے نیب لاز ہیں. نیب لاز کے اندر اگر مجھے تو چین تک جانا ہے تعلیم کے لیے, آپ نے میرے چین کے ٹکٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا, میری تعلیم پر بھی ٹیکس لگا دیا. دیکھیں حیات صاحب پلیز تھوڑی تو ہمیں لیوریج دیں, تھوڑی تو ہمیں گنجائش. بیسکلی جو پرپز ہے وہ سورسز کو آپ نے پکڑنا ہے کہ سورس جو ہے وہ کیا اس کے اوپر ٹیکس پے ہوا ہے یا نہیں ہوا. پرپس یہ ہے ریونیو, میرا ایسا خیال ہے کہ پرپس یہ ہے ریونیو. آپ نے یہ جو ٹریول کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, دیکھیں یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. بنیادی مسئلہ ہوا اب آپ جا ہی کہیں نہیں سکتے سوائے دبئی کے ویزا لگوا کے دکھا دیں. امریکہ کے ویزے کے لیے لوگ اتنا خوار ہوتے ہیں, برطانیہ کے ویزے کے لیے اتنا خوار ہوتے ہیں, آپ سفر پہ ٹیکس لگاؤ گے, یو ول سفر. اور یہی اس ملک کے نظام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عوام کہیں سفر نہیں کر پا رہی, فرسٹریٹ ہو رہی, گھر میں جرائم کر رہی ہے, کرائم کر رہی ہے, اور اسی کی جانب جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ٹریول کے اوپر ٹیکس لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ سیاحت کے اوپر ٹیکس لگا کے کیا فائدہ ہوگا؟ سیاحت سے انسان ریلیکس ہوتا ہے, مائنڈ کلیئر ہوتا ہے.
फ्रेश आइडियाज आते हैं। अमेरिका का तो सदर वेकेशन पे रहता है, डोनाल्ड ट्रंप तो हर वक्त मारा लागू के अंदर गोल्फ खेलता रहता है, और हम कहते हैं कि जनाब तुम सफर करोगे, एंजॉय करोगे, तुम पे टैक्स लगेगा। सर बेसिकली कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपने किसी की इनकम को टैक्स करना। अब अगर एक पाकिस्तान के अंदर जो एक कल्चर है कि वो आप प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, प्रॉपर इनकम डिक्लेयर नहीं करते। अब एक बंदा इनकम डिक्लेयर कर रहा है जी मेरी 5 लाख पूरे साल की इनकम है, और साथ वो साल के अगर बच्चों के साथ वो ट्रिप कर रहा है, यूएस के ट्रिप कर रहा है, यूके के ट्रिप कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो यूके और यूएस के ट्रिप कर रहा है? अब वो भी आप उसको चेक करने के लिए, क्योंकि जब भी एयरलाइन के ऊपर जब आप एक टिकट के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स डिपॉजिट होता है, और विद CNIC डिपॉजिट होता है, तो उससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि इस बंदे ने ट्रैवल्स कितने किए। एक प्यारा सा मासूम सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप इस्लामाबाद में मुकीम हैं जी। इस्लामाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा 4 व्हील गाड़ियां हैं, पार्लियामेंटेरियन वो लेकर दंदनाते पूरे इस्लामाबाद में घूमते हैं, उनके टैक्स रिटर्न जाकर क्यों नहीं चेक किए जाते? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि जनाबे वाला क्या है? इसके अलावा ब्यूरोक्रेट भी बहुत हैं। जीपी की नंबर प्लेट तो वहाँ पर ऐसे जैसे हमारे यहाँ टैक्सी की नंबर प्लेट होती है, तो ब्यूरोक्रेट से जाकर FBR वाले क्यों नहीं पूछते, टैक्स वाले क्यों नहीं पूछते आपका बच्चा अमेरिका में क्यों पढ़ रहा है, आपकी तो सैलरी इतनी नहीं है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सके, और बच्चा इतना निकम्मा है कि उसकी तो एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो सकती, तो ये बच्चा जो है ये जाकर अमेरिका के कॉलेज में कैसे पढ़ रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, इनको क्यों नहीं रोकते? ये मेरा सवाल है, इनसे क्यों नहीं? देखें, जो एविडेंट चीज है, जो मुजरिम है उसको पकड़ नहीं रहे, जो बेचारा मासूम है उसको जो है छितर पे छितर मार रहे हैं। देखिए सर, जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी है कि अगर आप जब भी टैक्स पॉलिसी बनाएंगे तो टैक्स पॉलिसी का बेसिक जो एलिमेंट है वो ये है कि आप उसके टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। ये नहीं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उसके अंदर आप रेट्स को एनहांस कर दें, आप उसी को करते जाएं और उसी में से निकालते जाएं सारे टैक्सेस। बेसिक जो है वो आप जितना ब्रॉडन करेंगे टैक्स, और वो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक आया ही नहीं कॉन्सेप्ट कि वो आप ब्रॉडन कर ही नहीं रहे टैक्स। अभी जैसे ये पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई कि जी आप विदड्रॉल करेंगे कोई अमाउंट बैंक से तो उसके ऊपर 0.6%, 0.3% लगेगा, वो भी बेसिकली सिर्फ आप लोगों ने बैंक से पैसे ही निकाल लिए। बेसिक देखें, वो कॉन्सेप्ट आप तो करना पड़ेगा ना, आपने गवर्नमेंट ने एक रिट तो एक्सरसाइज करनी है। अब अगर वो एक बंदा वो पैसे निकलवा के अपने घर में रख लेता है तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता, या टैक्स अथॉरिटीज को तो नहीं पता। सबसे पहला सर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन से पहले एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, और एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है ना वो हज़ारों साल पीछे चली जाती है रोमन्स के तो। जी जी। और एप्लीकेशन ऑफ लॉ का असूल ये है कि जो लॉ अप्लाई नहीं हो सकता वो लॉ कभी लागू नहीं हो सकता। सर बेशक ये है, लेकिन ये जो अभी टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, विद होल्डिंग रिजीम इन्होंने लेके आए, आपकी जैसे डिफरेंट स्टेप्स इन्होंने लिए, आप गाड़ी जाके रजिस्टर कराएं तो टैक्स है, बेशक नॉमिनल टैक्स है, लेकिन उससे एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। कोई प्रॉपर्टी परचेज करने चाहें उसके ऊपर 0.1% का इनकम टैक्स उन्होंने सेलर और परचेजर दोनों पे लगाया, 0.5% है, 1% है, वो डिफरेंट रेट्स हैं उनके। वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक बंदे ने ये एक प्रॉपर्टी एक्वायर की, ये गाड़ी एक्वायर की, तो क्या उसके पास इतने सोर्सेज थे कि उसने ये प्रॉपर्टी या ये गाड़ी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की? वेरी गुड क्वेश्चन। In fact, if I have apartments in London, I have no issue. I don't pay any tax. मैं गवर्नमेंट को कह सकता हूँ मैंने कोई टैक्स नहीं दिया, मेरे ऊपर लागू ही नहीं होता। If I have a house in Pakistan और मेरे पैसे पाकिस्तान में, तो मैं गुनाहगार हूँ, मैंने टैक्स देना है। Let's take a short break. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है, हम बात कर रहे हैं जनाब मुल्क की टैक्सेशन पॉलिसी के मुतालिक। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं और बात हमारी यही हो रही है जनाब अयाज शौकत साहब के साथ कि बुनियादी तौर पर हमें ये पता लग सके कि मुल्क की टैक्सेशन पॉलिसी किस सम्त में जा रही है। सर आप पता होगा कि फ़ाइनेंस बिल हर साल पास होता है जी, सारे पार्लियामेंटेरियन एक्टिवली उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वरना ऐसी चीज़ कभी हो ना पाती। बीच में एक बड़े मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, आपसे भी जिक्र हो रहा था प्रोग्राम से पहले कि 1200 सीसी हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर टैक्स में छूट है, लेकिन 1200 सीसी हाइब्रिड गाड़ी तो दुनिया में कहीं बनती ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें कैसे आ जाती हैं? देखिए सबसे पहले जो आपने टैक्स पॉलिसी की बात की कि टैक्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए,
اور آپ کی بجٹ جب بنتا ہے تو بجٹ کیسے بنتا ہے. بیسکلی بجٹ جب بنتا ہے تو بجٹ ایک گریڈ 18 کا آفیسر ہوتا ہے FBR کا, وہ سارا بجٹ بناتا ہے. وہ ایز اٹ از دل کی بات کر دی, دل کی بات کر دی آپ نے کہ پورے پاکستان کا بجٹ ایک گریڈ 18 کا آفیسر بناتا ہے. وہ گریڈ 19 کا آفیسر چیف اس کو چیک کرتا ہے, پھر وہ ممبر تک جاتا ہے, ممبر سے چیئرمین جاتا ہے, پھر چیئرمین کے پاس وہ فائنانس منسٹری میں چلا جاتا ہے. اب میں آپ کو کریکٹ کر دوں, گریڈ 18 کا افسر بناتے ہیں اپنے قاصد کے ساتھ مل کر, اسسٹنٹ کے ساتھ مل کے, وہ شاید گریڈ 14 کا ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے منہ میں الفاظ. اچھا جی. تو اب یہ بیسکلی جو ہائبرڈ گاڑی کا تھا, یہ بھی ہائبرڈ گاڑی کا ایک اس وقت ایک ان سے شاید مسٹیکنلی یہ بجٹ کے اندر انکارپوریٹ ہو گیا کہ جی انٹینشنلی چلیں ہو گیا. نہیں, انٹینشنلی اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ ان کی نالج میں نہیں تھا کہ 1200 cc گاڑی تو بنتی نہیں ہے پورے دنیا کے اندر. یہ شاید FBR کا کوئی ایک آفیسر ہوگا جس کی کوئی ایک گاڑی تھی, اس گاڑی کا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1300 cc سے کم کی گاڑی ہو. کیا ہو گیا, FBR والوں سے نہیں بنتی لگتا آپ کی؟ نہیں, یہ تو ایک جنرل جو چیز ہے اس میں, اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک فائنانس منسٹر سے, جو سٹنگ فائنانس منسٹر ہے, جو پوری منسٹری آف فائنانس ہے, اس کو نہیں پتا کہ 1200 cc گاڑی پورے دنیا میں نہیں بنتی. اگر وہ پوری دنیا میں نہیں, یا تو پھر انہوں نے جو عوام تھے ان کے ساتھ مذاق کیا, یا وہ انٹینشنلی کسی سے مسٹیک ہو گئی. یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اب تو دیکھیں اور بھی زیادہ مزے کا مذاق ہے, لالی پاپ بنانے والے کوئی فائنانس منسٹر بنایا ہے تاکہ وہ عوام کو لالی پاپ کھلائے. جی ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ اس وقت تو صرف یہ پالیسی تھی کہ جی آپ نے 1200 cc گاڑی کی ایگزیمپشن دے دی, اور وہ بعد میں جس وقت یہ پوسٹ بجٹ سیمینار کے اندر فائنانس منسٹر صاحب گئے تو ان سے کوسچن یہ باقاعدہ کیا گیا کہ آپ نے 1200 cc گاڑی کی ایگزیمپشن دی تو پوری دنیا میں بنتی نہیں. تو انہوں نے ایک دم کہا جی ہم یہ تو چائنا گورنمنٹ کو ہم آرڈر پلیس کر رہے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ بن کے آئیں گی. 5 سال گزر گئے, وہ گاڑی ایک بھی نہیں آئی پاکستان کے اندر. حیران کن بات ہے, حیران کن بات ہے. اس سے پالیسی میکنگ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کچھ پرابلم ہے, تو پالیسی پھر اور کس سے بنوائیں سر؟ بیوروکریٹس ہی پالیسی بنائیں گے, مجبوری ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے جو میں کہوں گا کہ جو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. آپ مجھے سچ بتائیں, ویسے آپ نے جب مجھے بتایا ایبٹ آباد کا, تو مجھے ایک, میں ایسی آپ سے ذکر کر رہا پروگرام سے پہلے, تو شہر ایبٹ آباد کا ذکر آیا. اب وہاں کا جو لیجسلیٹر ہوگا بیچارہ, وہ سیدھا سا بندہ ہوگا, وہ بیچارہ کیا جانے بجٹ کیا ہوتا ہے, فائنینس کیا ہوتا ہے, فائنینس بل کیا ہوتا ہے. ایک میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک, دیکھیں اس کے اندر بیسکلی تو پھر لیجسلیشن کے اندر ایشو ہے. پھر جو ٹیکس پالیسی بنانی ہے وہ تو لیجسلیچر کا کام ہے کہ اس نے کیسی ٹیکس پالیسی بنانی. تو اب جب ٹیکس پالیسی بنانے والوں کو نہیں پتا کہ یہ ٹیکس کیا ہے, لا کیا ہے, تو کیا ٹیکس پالیسی بنائیں گے. ابھی ریسنٹلی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, میں بڑا انٹرسٹنگلی آپ کو وہ ذکر کروں کہ آج تک جب تک وہ ججمنٹ نہیں آئی تھی, ایک ہر لا کے اندر, فیڈرل لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے گی. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مینس پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ, اور وہ آج تک وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کبھی بھی نوٹیفیکیشن اپروو نہیں ہوا. لکھت میں, یعنی نوٹیفیکیشن مین لکھت میں ہوتا ہے, لکھت میں وہ اپروو نہیں ہوا. ابھی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے یہ ہیلڈ کیا کہ جی آج تک جتنے نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے تھے وہ سارے کے سارے اسٹرائک ڈاؤن, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ہے, اور یہ اپروو کرتے ہیں منسٹر انچارج, یا میکسیمم اگر یہ بجٹ بھیجتے ہیں تو وہ آگے جا کے پرائم منسٹر سے سائن ہو کے واپس آ جاتا ہے, وہ کبھی کیبنٹ کو تو گیا ہی نہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں, صاحب تشنگی رہ جائے گی. آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ دوبارہ آئیے گا, آپ بڑے اچھے نرم اندر ہمیں بڑے مشکل سوالات کا جواب دیتے ہیں. آپ کا شکریہ, آپ شو میں شامل ہوئے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.